بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یورپ کے نقشے پر ایک ایسی ہلچل ہوئی ہے جس نے نیٹو کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ سربیا نے اپنے سوویت ایرا کے MiG 29 فائٹر جیٹس کو پاکستان کے میدان جنگ میں آزمودہ ایک ایسی طاقت سے نواز دیا ہے جس کی گونج پورے بلکان خطے میں سنائی دے رہی ہے۔ سربیا نے پاکستانی JF-17 اور J-10C لڑاکا ہتھیاروں کے استعمال میں موجود اور پاک بھارت مارکے میں ایک فاتح میزائل کو چین کے ایک سب سے خطرناک سپر سونک ایئر ٹو سرفیس میزائل یعنی فضا سے زمین پر قہر مچانے والے میزائل CM-400 AKG کو اپنے برِ جوش فلیٹ کا حصہ بنا دیا ہے۔ یورپ کے درمیان نیٹو کے دشمنوں کے درمیان گرا یہ چھوٹا سا ملک اب ایسی تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے جو دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو پلک جھپکتے ہی خاک کرنے کی صلاحیت اور حیثیت کھڑی کر چکا ہے، کیونکہ سربیا کی ایئر فورس پاکستانی شاہینوں کے ہاتھوں بھارتی S-400 میزائل سسٹم کی نابودی کی ساری داستان کے چشمدید گواہ ہیں، اور تب سے ہی سربیا نے پاکستانی فضائی فوج کے اس پسندیدہ اور خونخوار ہتھیار پر نظر ٹکائے رکھی تھی۔ سو آج سربین ایئر فورس نے سرپرائز کر دیا ہے۔ لیکن دوستو، اب جب یہ میزائل یورپ کے دل میں پہنچ چکا ہے تو خوف کا ایک بھوت نیٹو کے سر پر بھی سوار ہو گیا ہے۔ سربیا کے پڑوسی ملک بالخصوص کروئیشیا نے اس وقت شدید گھبراہٹ کا اظہار کیا ہے۔ اس گھبراہٹ کو اس کے بیانات میں محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کروئیشیا کہہ رہا ہے کہ سربیا نے یہ سٹینڈ آف ویپن لے کر خطے کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک خطرناک ہتھیار ہے۔ یہ سربیا کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لیکن سربیا کے صدر الیگزینڈر نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم کسی پر حملہ نہیں کر رہے، نہ ہی ہمارے کوئی جارحانہ عزائم ہیں، نہ ہی ہم جنگ کے شوقین ہیں، بلکہ ہم اپنی ملٹری نیوٹرلٹی یعنی فوجی خود مختاری کی حفاظت، اپنی سرحدوں اور نیشنل انٹرسٹ کی حفاظت اور اپنے ملک اور اپنی عوام کی حفاظت چاہتے ہیں اور اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ سربیا فرانس سے رافیل جیٹس بھی خرید رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان اور چین کے آزمودہ ہتھیاروں اور میزائلوں کو بطور ایئر ڈیفنس سسٹم لے کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ سربیا اب کسی کا دباؤ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے پاکستانیوں کے ہاتھوں میں پلنے والے جنگ کے فاتح ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں اتنا بڑا ہے اور اس کہانی میں دنیا کی چھٹی بڑی فضائی طاقت یعنی پاکستان ایئر فورس کا کیا کردار ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں اس آتشی جوڑی کی۔ MiG 29 ایک پرانا ہی صحیح لیکن کوئی برا لڑاکا طیارہ نہیں ہے، لیکن جب اس کے پروں کے نیچے CM-400 AKG میزائل، جی ہاں وہی میزائل جسے پاکستان نے سب سے پہلے دنیا کو انٹروڈیوس کروایا، اس میزائل کو جب اس کے پروں کے نیچے لگایا جاتا ہے تو یہ ایئر ڈیفنس کا کلر بن جاتا ہے، ایک ایسا قاتل جسے روکنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ عام میزائل نہیں ہے دوستو، ایسا سوچنے کی غلطی بھی مت کیجیے گا۔ یہ ایک کوسی بیلسٹک میزائل ہے جو کہ فضا میں بلندی پر جاتے ہی اور پھر وہاں سے دشمن پر قیامت بن کر گرتا ہے۔ اس میزائل کی طاقت اور اس کی حیثیت کیا ہے، اگر اس کا یقین آپ کو نہیں ہے تو اس کے لیے آپ بھارتی وایو سینا سے بھی پوچھ لیں۔ انہوں نے اس میزائل کی بے رحم فطرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور برداشت کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی کچھ مزید خوبیاں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اس میزائل کی ٹرمینل سپیڈ 4.5 سے لے کر Mach 5 تک جاتی ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز یہ میزائل سفر کرتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقریباً
اس کی رفتار 6200 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی اوپر جاتی ہے۔ ذرا سوچئے 400 کلومیٹر کا فاصلہ یہ کتنی دیر میں طے کرتا ہوگا اگر اس کی فی گھنٹہ رفتار 6500 کے لگ بھگ ہے۔ اس کی رینج تقریباً 400 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ دشمن کی سرحدوں کے اندر داخل ہوئے بغیر اب سربیا کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ 400 کلومیٹر دور سے ہی کھڑے ہو کر ان کے بنکرز اور کمانڈ سینٹرز کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس کی ایک اور خاصیت بھی ہے ناظرین، یعنی WZHK-1 یونیورسل پیلون۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رشین جیٹ میں چائنیز میزائل کیسے فٹ ہو گئے، یعنی چائنا کی جدید ٹیکنالوجی نے ایک ایسا پلگ اینڈ پلے پیلون بنایا ہے جس نے رشین ریڈار اور چائنیز فائر کنٹرول کو آپس میں ہی جوڑ دیا ہے، یعنی میزائل لگاؤ، بٹن دباؤ اور پھر دیکھ تماشا۔ لیکن دوستو ذرا رکیے، اس پوری داستان میں پاکستان کا ذکر بہت اہم اور بہت کلیدی اور بہت بنیادی ہے۔ خواتین و حضرات، سربیا تو اس میزائل کا دوسرا خریدار ہے۔ اس میزائل کو دنیا کے سامنے ایک برانڈ بنانے والا اور اس کی حقیقی طاقت کو منوانے والا جو ملک ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جب چائنا نے یہ میزائل بنایا تو پاکستان ایئر فورس نے اس کے جوہر اور قابلیت کو پہچاننے اور اسے اپنے فخر پاکستان JF-17 تھنڈر کا حصہ بنانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، اور اس بڑے اور خونخوار ہتھیار کو پاکستانی ایئر فورس نے اپنا ساتھی بنا لیا۔ پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ کیسے ایک کم قیمت طیارہ ایک بھاری بھرکم سپر سونک میزائل کو اٹھا کر دشمن کے میزائلوں کے قلعے اور بحری جہازوں کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان ایئر فورس نے JF-17 کے ساتھ اس میزائل کا کامیاب تجربہ نہ کیا ہوتا، اس گوہر نایاب کے جوہر دنیا کو نہ دکھائے ہوتے اور دنیا کے سامنے اس کی جنگی صلاحیت کو ثابت نہ کیا ہوتا، اگر S-400 کی بیٹریز کو تباہ کرنے کے اعلان JF-17 کے جہازوں نے نہ کیے ہوتے، تو آج سربیا کبھی بھی اس میزائل پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کرتا۔ پاک فضائیہ کی حکمت عملی اور CM-400 AKG کو دنیا کی حفاظتی مارکیٹ میں شہرت کی بلندیوں پر آج پاکستان نے پہنچا دیا ہے، کیونکہ چینی ہتھیاروں اور ان کی ٹیکنالوجی کی سب سے پہلی تجربہ گاہ تو سرزمین پاکستان ہے۔ یہاں پاس ہوا تو دنیا بھر میں پاس ہوا، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں، اور دنیا بھی اب اس بات کو دل سے قبول کرتی ہے۔ لہذا دوستو، روسی MiG-29، چائنیز میزائل اور پاکستانی شہرت اور پاکستان کا جنگی تجربہ، یہ سارا کچھ ایک کمبینیشن ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جاتے ہوئے، اس کا جواب آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں دیجئے گا۔ کیا پاکستان اور چین کو اپنے طاقتور اور ہائی ٹیکنالوجی کے اور آزمودہ اور آزمائے ہوئے ہتھیاروں کو ایشیا سے اتنی دور یورپ کے کسی ملک کو دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ کامنٹ میں وجہ بھی بتائیے اور وضاحت بھی اپنے سیاسی بصیرت کی روشنی میں کیجیے۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ جزاک اللہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔